محور مدارس نور قرآنی مدارس. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. عالی مرتبت صدر محترم حضرات علماء کرام، معزز مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں، آج اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شبت. حضرات گرامی، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ اتحاد و اتفاق زندگی میں وہ بنیادی پتھر ہے جس پر قوموں کی ترقیات و عروج کی لازوال مستحکم عمارت قائم ہوتی ہے، اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے قوتوں اور کامرانیوں کے سوتے ملتے ہیں. تمام تاریخ انسانی کی ورق گردانی کر جاؤ، قوموں کی ترقی میں اتحاد ہی کو پاؤ گے. اس مختصر تمہید کے بعد آئیے ذرا ہم اس قوم کا جائزہ لیتے ہیں جس کو انما المؤمنون اخوۃ اور کنوا انصار اللہ کا درس دیا گیا ہے، جس کو قرآنی درسگاہ میں یہ سبق سکھایا گیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک سمجھو، اور دیکھو جھگڑنا نہیں، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا، تم ناکامی کی خندق میں جا گرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گا. حضرات، اگر مجھ سے پوچھا جائے مہلک اور خطرناک مرض وہ کون سا ہے جس سے اس کا طاقتور اور مضبوط جسم زار و نزار ہے، تو میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں کہ امت تفرق اور تخرب کی کھائی میں سستیاں لے رہی ہے. اس کی وحدت کا وہ ہار بکھر چکا ہے جس کی لڑکیوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پرو دیا تھا، ان ربکم واحد و ابوکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور امت کی یہ شناخت قرار دی تھی. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال عليه الصلاة والسلام. امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آؤ ذرا غور کرو کہ جب اتحاد و اتفاق اس امت کی رگوں میں خون بن کر گردش کر رہا تھا، اور یہ امت وحدت رب کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی، تو اس کے تصور سے باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، اور طاغوتی نظاموں کے دل دہک جاتے تھے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا. مگر جب اس امت کی زندگی اس طاقتور عنصر سے عاری ہو گئی تو قومیں بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے. اور آج قوم مسلم کا پورے عالم میں جونا گفتہ بحال ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، اور کبھی اس امت کا یہ حال تھا کہ اگر افریقہ کے صحرا میں رہنے والے کسی مسلمانوں کے پیر میں کانٹا چبھتا تھا تو اس کی چبھن ہندوستان کا مسلمان محسوس کرتا تھا. مگر آج یہ امت مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے. وطن پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی، مسلکی تعصب کے خود تراشیدہ بتوں کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور ذات پات کے ناپاک صنم اس کے ہاتھوں پوجے جا رہے ہیں. اقبال مرحوم نے سچ کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں. اسلام کے شہدائیوں، امت مسلمہ موجودہ زمانے میں اخلاقی، فکری، علمی، سیاسی، تعلیمی اور معاشی بحران کا شکار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک اس کو آنکھیں دکھانے اور اس کو کچلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. دنیا کے تمام باطل نظام اس کو لقمہ تر بنانے کے لیے تیار ہے. وہ قومیں جو کبھی مسلمانوں اور امت مسلمہ کے سامنے سرنگو تھے، آج وہ قومیں امت مسلمہ کی اینٹ سے اینٹ بچانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں. پورے عالم میں مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی مہم بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. دنیا کے تمام ترقی یافتہ وسائل قوم مسلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مسخر کیے جا رہے ہیں. افغانستان چل رہا ہے، مصر و شام امریکہ کی جھولی میں آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں. فلسطین پر یہودیوں کی یلغار ہے، حرمین شریفین کے تقدس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسجد اقصی نالا بلب ہے، بابری مسجد کی زمین کو بت گدا بنا دیا گیا ہے. مدارس اسلامیہ جو امن و سلامتی کے علم بردار ہے، ان کو دہشت گردی کا اڈا کہا جا رہا ہے. ایسے نازک پرخطر حالات میں اگر مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ ہے، کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے، تو وہ قرآن کریم کا آہنی قلعہ اور اتحاد و اتفاق کی مضبوط دیوار ہے. اور یہ سب امت مسلمہ کے وصف اور اس کی شناخت کو باقی رکھ سکتی ہے، اور باطل طاقتوں کے تمام پلانوں اور اسکیموں کو نیست نابود کرنے کا حل انہی دو چیزوں کے اندر مزمن ہے. اسی لیے میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغل. اور یہ پیغام بھی یاد رکھیے، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی. منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. حضرات گرامی، اگر آج ضرورت ہے کہ ہم اکثرین و دنیا کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے اتحاد کی زنجیر کو تھام لے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. آج اس امت مسلمہ کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اتحاد و اتفاق کی رسی کو سینے سے لگائے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا شعار بنائے. اور بقول شاعر، متحد ہوگے تو کہلا بقول شاعر، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی. منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. اور ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی و خراسانی یہ افغانی و تورانی، یہ ہندی و خراسانی یہ افغانی و تورانی. تو اے شرمندہ ساحل چھت کر بے قرار ہو جا. اور یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.